السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 سے 228 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، تربص اربعۃ اشہر، انتظار کیا جائے گا 4 مہینے، فإن فاؤوا، پھر اگر وہ لوٹ آئیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا عزم کر چکے ہیں، فإن اللہ سمیع علیم، تو بس یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اور جو مطلقہ عورت ہے، یتربصن بانفسہن، وہ روکے گی اپنے آپ کو 3 قروء، 3 قروء۔ ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ہے ان کے لیے، ان یکتمن ما خلق اللہ، کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کنن یؤمنن باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق بردہن، وہ ان سے رجوع کا زیادہ حق رکھتے ہیں، فی ذالک، اس مسئلے میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان کے لیے وہی حقوق ہیں، اسی کی مثل، علیہن بالمعروف، جو ان پر ہے اچھے طریقے سے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ نکاح و طلاق کے معاملات اور مسائل، اس کا علم بنیادی طور پر ہونا ضروری ہے، تاکہ ان مسائل کو، کیونکہ اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ زندگی میں چلتے رہتے ہیں، اور اگر ان معاملات کا علم ہوگا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ شریعت کی نافرمانی سے کم از کم کسی حد تک بچ جائیں گے، اور شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کی صورت میں معاملات جلد اور بہتر طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوتی ہے تو فوراً سے عورت بھی اپنے گھر رہنا پسند نہیں کرتی، وہ فوراً گھر چھوڑ کے اپنے میکے، اور مرد بھی برداشت کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ فی الفور ہی اس طرح بندے نے جس طرح کوئی کہیں سے چھوٹ کے آیا ہے، اور فی الفور ایسی باتیں ذکر کر دی جاتی ہیں، اکٹھی 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، تو یہ ساری غیر شرعی صورتیں ہیں۔ اب آگے کچھ اس حوالے سے احکامات آئیں گے، کچھ یہاں ہیں۔ اس میں ایک ہے ایلا۔ ایلا کہتے ہیں مرد اپنی بیوی سے گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کا سارا نان و نفقہ اٹھاتے ہوئے اس سے اپنا بستر الگ کر لیتا ہے، اس کو ایلا کہتے ہیں، کہ وہ اس سے مقاربت نہیں کرے گا، کہ وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ اب یہ ایک پہلا طریقہ و انداز ہے، اونچ نیچ ہوگی ہے تو بندہ تھوڑا سا سائڈ لائن ہو جائے، لیکن اس گھر میں رہتے ہوئے یہ سارا کچھ، تاکہ اصلاح کا پہلو کیا ہو، موجود ہو۔ الا کی صورت کے اندر بھی عورت کو یہ حکم نہیں ہے، مرد کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر سے نکالے، اور نہ ہی عورت کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کے گھر سے نکلے۔ ہاں ایک ہی صورت ہے، وہ آگے سورہ طلاق میں باتیں آئیں گی، یہ کہ اگر کوئی اخلاقی معاملہ ہے تو اس صورت میں وہ جا سکتی ہے، وگرنہ شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی کہ اپنا گھر چھوڑ کے وہ جائے گی۔ تو ایلا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا 1 مہینے کا کیا تھا، 1 مہینے کا۔ اب ایلا کے اندر یہ قسم ہوتی ہے، اگر وہ جو اس نے 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 دن، 4 دن جتنا بھی ہے اس نے قسم اٹھائی ہے، وہ اتنے دنوں کے بعد آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، اور اگر اس سے پہلے وہ رجوع کر لیتا ہے تو پھر اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور علاج زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے؟ وہ 4 مہینے ہو سکتا ہے، 4 مہینے سے زیادہ علاج نہیں ہو سکتا۔ اب جاہلیت کی رسوم میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ نکاح کر لیتے تھے لیکن اس کو بساتے نہیں تھے،
سالوں سال، ٹھیک ہے، جس طرح آج کل بھی بسا اوقات جاہلیت میں یہ چل رہا ہے کہ سالوں سال جو ہے عورت اپنے میکے بیٹھی ہوئی ہے، نہ اس کا نان و نفقہ، نہ اس کے ساتھ، نہ اس کو طلاق دے کے آزاد کرنا، یعنی کچھ بھی اس کو سزا کے اندر یہ رکھنا، تو اس کی شریعت اجازت نہیں دی۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ الا تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے انتظار ہوگا۔ فَإِنْ فَاءُوا، پھر اگر وہ واپس لوٹ آئیں، یعنی اگر اس سے زیادہ کا الا کیا ہے تو پھر تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر 4 ماہ تک کا ہے تو 4 ماہ کے بعد وہ رجوع کر لیتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر اس نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ بھی خوب جان لو کہ اس معاملے میں اونچ نیچ بہت ہوتی ہے، بات بس اوقات ہوتی نہیں، بنا لی جاتی ہے، بس اوقات ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ عام کر دیا جاتا ہے، اور بس اوقات اپنی طرف سے جھوٹ اور الزام تراشیاں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھ لو اس جملے کے اندر بہت جامعیت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر تم کچھ بول رہے ہو تو اللہ سن رہا ہے تمہاری بات، زیادتی کرو گے تو بھگتنی پڑے گی تمہیں، اور اگر کہیں کوئی اونچ نیچ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، وہ ساری چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اب طلاق ہے، اگر طلاق کی نوبت آ چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین جو چیز ہے نا وہ طلاق ہے، لیکن آپشن موجود ہے، اب زندگی ہے وہ گزر ہی نہیں پا رہی اور ہر موقع پہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو پھر اسلام نے یہ آپشن دیا ہے کہ راستے الگ کیے جا سکتے ہیں، عورت آزاد ہو سکتی ہے، اگر مرد طلاق نہیں دیتا تو اس کے پاس خلع کا حق موجود ہے، وہ خلع لے کے اس سے راہیں جدا کر سکتی ہے، جس طرح ہندوازم میں ہوتا ہے کہ نہیں بس ظلم ہے، جبر ہے، جو کچھ بھی ہے اس نے وہیں پہ ہی رہنا ہے، طلاق کا تصور ہی نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کے معاملات درست نہیں ہوتے اور آپ صحیح طریقے سے نہیں رہ پاتے اور رہنا مشکل ہو چکا ہے تو طلاق یا خلع کا آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیا ہے کہ ایک طلاق دی جا سکتی ہے، صرف ایک طلاق، ایک سے زیادہ طلاق دینا ایک ہی وقت میں، یہ ذہن میں رکھیے، ہونا نہ ہونا ایک اور چیز ہے، لیکن ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دینا یہ گناہ ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ایک وقت میں ایک حق ہے انسان کو کہ وہ ایک ہی مرتبہ طلاق دے، اور یہ یاد رکھیں اگر عورت کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو 3 طلاقیں دینا بھی ضروری نہیں ہے، ایک ہی طلاق سے وہ آزاد ہو سکتی ہے کہ ایک طلاق دے دے، اس کے بعد یہ ہے کہ 3 مہینے اس کی عدت گزر جائے گی تو اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہ نیا نکاح کرنا چاہتی ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس صورت میں یہ ہے کہ طلاق حالت حیض میں نہیں، اور اس طہر میں جس سے مجامت یا مقاربت ہو اس سے نہیں، بلکہ جس طہر کے اندر انسان نے مجامت یا مقاربت اختیار نہیں کی اس طہر کے اندر طلاق دینا اور ایک طلاق دینا، شریعت یہ طریقہ ذکر کرتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ طلاق کے بعد بھی ایسے ہوتا ہے کہ فوراً یا عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا وہ خود نکل جاتی ہے، نہ نکالنے کی اجازت ہے اور نہ ہی نکلنے کی اجازت ہے، وہ 3 ماہ 3 قروء، اب 3 قروء کا لفظ تھوڑا سا جامع سا ہے، 3 قروء کا مطلب ہے وہ عورت جو ایام یا پیریڈ کے اعتبار سے چل رہی تو اس کے لیے 3 ہے، اب وہ 3 2 ماہ کے اندر بھی پورے ہو سکتے ہیں، 2.5 ماہ کے اندر بھی پورے ہو سکتے ہیں، جب وہ 3 حیض مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، اس سے پہلے وہ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہے پیریڈز والا تو اس صورت میں 3 ماہ اس کی عدت رکھی گئی ہے، لیکن ہمارے ہاں معروف کیا ہے 3 ماہ ہی کر دیا گیا، تو ہر جگہ 3 ماہ نہیں ہوتی، بس اوقات 2 ماہ، بس اوقات 2.5 ماہ، بس اوقات اس سے کم و بیش ہو سکتی ہے، اصل کیا ہے وہ یہ ہے۔ لیکن جب ان ایام کی صورت میں جس طرح عام طور پہ بڑھیپے کے اندر ہوتا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے پیریڈز کا معاملہ ختم ہو چکا ہے تو اس صورت میں 3 ماہ عدت ہے، اس صورت میں کیا ہے 3 ماہ عدت ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک عورت ہے اس کا صرف نکاح ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ بغیر عدت کے ہی کیا ہو جاتی ہے آزاد ہو جاتی ہے۔ تو وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، اور اسی طرح کہ اگر طلاق دی ہے اس صورت میں کہ عورت حاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر رکھا ہے اس کو چھپائے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو ضائع کروا دیا جاتا ہے، ختم کروا دیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یا اس کو چھپا لینا اور اسی صورت میں کہیں اور نکاح کر دینا یہ بھی جرم ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اب اس کی عدت کیا ہے، اس کی عدت وضع حمل ہے۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی اس صورت میں کہ وہ
کیا نام ہے حالت حمل میں ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ 4 دن ہو یا 9 ماہ ہو، جتنی بھی ہے جب وہ وضع حمل ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی جو ہے وہ عدت ختم ہو جائے گی۔ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے رجوع ہوگا، اور اگر ایسی کوئی صورت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی ہے نا تو پھر جو تخلیق کردہ چیز ہے اس کو چھپا نہیں سکتی۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اب طلاق دی مرد نے ہے تو اس صورت میں مرد کو اختیار ہے کہ اگر وہ رجعی طلاق ہے تو اس کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، اگرچہ عورت نہ ہی مانے۔ عورت یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ بس اوقات ہوتا ہے کہ طلاق کہتے ہیں اس نے سنی نہیں ہے، اس نے سنی نہیں ہے، گواہ کوئی نہیں ہے، طلاق دے دی تو وہ ہوگی چاہے کسی نے سنی ہے یا نہیں سنی، اس کو سنانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ رجوع کیا ہے تو اس سے اجازت نہیں ہے جی، وہ راضی نہیں ہے، تو وہ راضی ہو یا نہ ہو، رجوع کی صورت میں جب مرد یہ کہتا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا، وہ اس کی یعنی ایسے سمجھ لیں کہ دوبارہ جس طرح پہلے بیوی کی صورت میں اس کے ساتھ موجود تھی تو وہی حقوق اس کے لیے حاصل ہوں گے۔ تو یہ رجوع اس صورت میں کرنا ہے ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ پہلے والی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، اصلاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو پھر، کیونکہ جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ طلاق دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب وہ علیحدگی کا یہ معاملہ بنتا تو اس سے پہلے وہ رجوع کر لیتے، اس سے پہلے کچھ دن کے لیے رجوع کرتے پھر طلاق دے دیتے، اسی طرح اس کو اس جو ہے نا کیا سمجھیں پریشانی کے اندر اسی کے اندر اس کو رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجوع کا حق ہے، لیکن اس وقت کہ جب تمہیں یقین ہو کہ تم اب معاملہ درست ہو جائے گا اور اب ایسا معاملہ نہیں بنے گا تو اس صورت میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورت کے ذمہ بھی یہ ہے جس طرح شوہر کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اگر رجعی طلاق ہے تو 3 ماہ تک اس کا نان و نفقہ اور نہ ہی اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے، پوری طرح اس کو نان و نفقہ اسی طرح ملے گا، اور اسی طرح اگر وہ حالت حمل میں ہے تو وہ جتنی مدت ہے اس کو اس کے برابر اس کا خرچہ اور اس کا نان و نفقہ اور اس کو اپنے گھر میں رکھنا، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اب گھر میں رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا معاملات اس کے اندر اصلاح کے پہلو زیادہ موجود ہوتے ہیں، اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دوسری صورت ہو جائے گی کہ وہ اپنے میکے یا گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر ادھر سے بسا اوقات کمیونیکیشن کے اور اسی طرح رابطہ تعلق یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے واقعات بہت سارے موجود ہیں کہ بچی اور بچہ یہ دونوں جو ہے وہ صلح چاہتے ہیں، لیکن اب جو بعد والے ہیں جن کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیا وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب ایسا ممکن ہی، تو یہ بھی ظلم ہے، اس کی بھی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ تو فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورت کے ذمہ یہ ہے کہ وہ جو اس کے حق ہے اس کو پورا کرے گا، یعنی باقی اطاعت اور باقی معاملات یہ اسی طرح چلیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ اصلاح کا پہلو اس میں موجود ہو۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اس صورت کے اندر ظلم و جبر نہ کرنا، جس طرح مارنا پیٹنا کچھ سمجھ لیں کہ لا علم لوگوں کی یاد پہ ہوتی ہیں، تو عورت کے بھی حقوق ہیں وہ مرد پورے کرے گا، اور جو مرد کے ذمہ حقوق ہیں عورت کے وہ عورت کو چاہیے کہ وہ اس کے پورے کرے گا۔ ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے درجہ فوقیت دے رکھا ہے کہ ان کا نان و نفقہ اور یہ سارے معاملات مرد کے ہاتھ میں، تو اس اعتبار سے درجہ فوقیت اس کو حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ مزید یہ آگے معاملات چل رہے ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے۔